اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری قسموں میں بیہودہ قسم پر نہیں پکڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو پکڑتا ہے تمہاری ان قسموں میں جن قسموں کو تم نے مضبوط کر لیا. چنانچہ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام کا آزاد کرنا. سو جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو پھر 3 دن کے روزے رکھنا. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا لو، اور اپنی قسموں کو محفوظ رکھا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم احسان مانو. تو گزشتہ درس قرآن کے اندر جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم حلال چیزوں کو حرام مت کرو. حلال چیزوں کو حرام کرنے کا ایک عام سا طریقہ قسم کھانا ہوتا ہے. اس لیے آج جو ہے قسم کے احکامات بیان کیے. تو قسم 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ زمانے میں، یعنی گزرا ہوا زمانہ، اس میں میں نے کوئی کام کیا. مثال کے طور پہ میں نے گزرے ہوئے زمانے کے اندر کسی بندے کو پیسے دیے. اب اس وقت میں کوئی معاملہ بنتا ہے تو اس میں میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو فلاں بندے کو پیسے نہیں دیے تھے. یہ ہوتی ہے گزرے ہوئے زمانے پہ قسم کھانا. اس کو یہ قسم کی ایک قسم ہے. اب ایک کام میں نے کیا ہوا تھا اور جان بوجھ کے جھوٹ بول کے میں نے اس پہ قسم کھائی اس کے خلاف کر کے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا جو کفارہ ہے صرف و صرف استغفار ہے اور توبہ ہے. میں نے وہ جو کام کیا تھا اس کے خلاف میں قسم کھا کے لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ایک قسم کی قسم یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ زمانے کے اندر ہی میں نے کوئی کام کیا، لیکن میری معلومات کے مطابق میں نے اس کو ٹھیک جان کے اس پہ قسم کھا لی. مثال کے طور پہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا دوست سعودیہ میں رہتا تھا اور وہ پاکستان آ چکا ہے. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. میرا ایک دوست سے واسطہ پڑا جو اس کا دوست بھی ہے میرا دوست بھی ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ فلاں دوست کب آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے فلاں بندے نے بتایا کہ وہ دوست آ گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے تیری بات یقین نہیں ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ ہمارا دوست جو ہے سعودیہ میں تھا وہ آ گیا ہے. اب حقیقت یہ تھی کہ وہ بندہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن اس نے بندے نے قسم کھا لی ہے. لیکن اس نے قسم کھائی ہے اپنے یقین کے مطابق کہ میری معلومات کے مطابق یہ کام ہو چکا ہے، اور حقیقت میں وہ کام ہوا نہیں تھا. تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اطلاع ایسی ملی تھی. اس نے اپنے یقین کے مطابق کام کیا. تیسری قسم کی قسم ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کہ آئندہ زمانے کے اندر کسی کام کو کروں گا یا نہیں کروں گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ کسی اس بندے کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا.
یا بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ کام کروں گا، کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لے یا کسی کام کے چھوڑنے کی قسم کھا لے آئندہ زمانے میں کہ آج کے بعد یہ کام میں اللہ کی قسم ضرور کروں گا، یا آج کے بعد اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا. یہ قسم منعقدہ یعنی ثابت ہونے والی، وجود میں آنے والی قسم شمار کی جاتی ہے. اب اس قسم کا پورا کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب اس کی قسم کھائی ہوئی چیز شریعت کے مخالف نہ ہو. اس قسم کو پورا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے. اب اگر اس قسم کو توڑے گا تو اس کا کفارہ آئے گا. تو ایک بات درمیان میں عرض کروں کہ جو احکامات ہم پہ فرض ہیں، ایک بندہ قسم کھاتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نماز نہیں پڑھنی، بندہ قسم کھاتا ہے اس بات کی، تو اس کے ذمے ہے کہ اپنی قسم کو توڑے اور قسم کو توڑ کے اپنی قسم کا کفارہ دے، کیونکہ یہ اس کی قسم کھانا درست ہی نہیں ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو فرض چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یا ایک مثال کے طور پہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، جیسے کہ شراب ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. ایک بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ زمانے میں روزانہ رات کو سوتے ہوئے شراب پی کے سویا کروں گا، تو یہ بھی قسم اس کی صحیح نہیں ہے. اس کو قسم توڑنی پڑے گی. قسم توڑنے کے بعد اس کو اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. تو ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین غموس، اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ عربی کی اصطلاح کے مطابق. یعنی ایک جو ہم آئندہ زمانے میں قسم کھائی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ کفارہ بھی آئے گا، اور اگر جان بوجھ کے توڑے گا تو اس کو گناہ بھی ہوگا. ایک ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں اس نے جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائی ہے، یمین غموس جس کا نام ہے، تو اس کی توبہ گناہ ہے، توبہ کرنی پڑے گی اور استغفار کرنا پڑے گا. اچھا، یہ عام طور پہ نا کچھ لوگوں کی زبان پہ لفظ چڑھا ہوتا ہے، یار اللہ دی قسم یہ کام میں ادھر ہی ہویا، اللہ دی قسم یار یہ کام ادھر ہی ہویا، اللہ دی قسم میں ادھر ہی دیکھا، اللہ دی قسم میں مینوں یقین ہے ادھر ہی ہوئے گا. یہ کچھ جو الفاظ ہیں ہمارے محاورے میں ہماری زبان پہ چڑھ گئے، یعنی بغیر ارادے کے. قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہوتا، قسم کھانے کے ارادے کے بغیر ہی ہماری زبان پہ الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے قسم واجب نہیں ہوتی. جب تک بندے کا قسم کھانے کا ارادہ نہ ہو، پختہ ارادہ، جیسے کہ یہ نیت کر کے وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آندہ یہ کام نہیں کروں گا، وہ ایسی بات تو کر ہی نہیں رہا. وہ تو کہہ رہا ہے یار اپنے بندے کو یقین دہانی، دوست کو یقین دہانی دلانے کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ یار قسم میں مینوں یقین ہے ادھی ہوا، قسم میں یقین ہے میں ادھی دیکھا. تو یہ اس اصل قسم کے اندر شمار نہیں ہوتا. تو اس لیے ویسے بھی ایک بات عرض کروں، آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنایا کرو. خام خواہ بندے کو قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نام بھی قسمیں کھانے کے لیے رہ گئے. میں قرآن پاک کی قسم ہے، میں اللہ پاک کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ایک بڑی بابرکت نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ہستی بڑی بابرکت ہستی ہے. تو قسم کو بغیر ضرورت کے استعمال کرنا اس کی بھی ممانت ہے. آپ کو ضرورت ہے تو قسم کھائیں، کسی کی آپ نے تنبیہ کرنی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا تھا 40 دن تک، 40 دن کے 4 مہینے تقریباً ایلا کر لیا. قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیگموں کے پاس نہیں جاؤں گا، نہیں گیا 4 مہینے تک اپنی بیگموں کے پاس. اس کو ایلا کہتے ہیں. تنبیہ کرنا مقصد تھا، کسی مقصد سے قسم کھائی تو درست ہے. اب رہی بات کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر آپ نے کھانا کھلانا ہو تو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، صبح ٹائم اور شام ٹائم. اطعام کہتے ہیں کھانا کھلانے کو بھی، اور اطعام کہتے ہیں کھانا دینے کو بھی. آپ کھانا کسی کو کھلا دیں تو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے. کسی کو دینا ہے تو صدقہ فطر کی مقدار میں آپ نے دینا ہے. 100 روپے بنتا ہے تقریباً، 100 روپے آپ ایک بندے کو دے دیں، 10 بندے کا ادا ہو جائے گا. کسی بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہتا ہے میرے پاس کھانا کھلانے کے لیے نہ پیسے ہیں نہ ہی میرے پاس جو ہے کوئی غلہ ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دیں. یعنی 10 مسکین ہے، پیسے تو نہیں ہے پر کپڑا اس کے پاس ہے، کہتا میں کپڑے لے لیتا ہوں، کپڑے لے لیں مجھ سے، تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ غلام آزاد کر دے. غلاموں کا آج کل دور ہی نہیں ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک کام کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے، یہ اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قسم کے بارے میں اتنے احکامات ہیں. ہمارے شریعت میں ایک مسئلے کا ایک حال کا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. بس اوقات ہم انجانے کے اندر حقیقتاً قسم کھا جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم حقیقتاً قسم کھا گئے.
لیکن ہم اس کو مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا لو اور اپنی قسموں کو محفوظ رکھو. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو قسم کھا لی ہے حقیقتاً وہ قسم جو ہے تمہاری منعقد بھی ہوگی ہے، یعنی وجود میں آ چکی ہے. اب اس قسم کو توڑو نہیں، جان بوجھ کے توڑو گے تو گنہگار ہوگے. ایک اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا یہ کہ تم قسم کھاؤ ہی نہیں. یہ قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، جب اس کی زندگی میں کبھی ضرورت پڑے اس وقت قسم کھانی ہے. خام کا ہر کام پہ قسم کھا کے اپنے اس قسم کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس امانت دی ہوئی ہے اس کو ضائع مت کریں. فرماتے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم احسان مانو. تو اللہ جل شانہ بڑے کریم و رحیم ذات ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، سارے احکامات زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جانا جنازے دے